کے آकर کے بیٹھ گئے، ان کا ذکر کرنے کے لیے اتنی دور سے چلا آیا، تم ذکر سننے کے لیے چلے آئے، تو یہ باتیں کیا ہم نے کی ہے؟ نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالی، کیونکہ اللہ نے ان کو سلا دیا ہے ان کی محبتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ بھئی اللہ کا ذکر کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ غوث پاک نے پوری زندگی میں اللہ 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 کا ذکر کرتے رہے، ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا۔ کب تک کیا؟ جب تک کہ قبر میں نہ چلے گئے، وہاں تک اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم ذکر کرتے کرتے قبر میں چلے گئے، تو نے ہمارا ذکر کب کرے گا؟ ابھی تو کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو قبر تک ہم نے اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے اللہ والوں نے اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے ولیو تمہارے ذکر کی مدت ختم ہوئی، اب میرے ذکر کی مدت شروع ہوئی۔ تم نے میرا ذکر کیا مرتے دم تک، اب میں تمہارا ذکر کروں گا قیامت تک۔ تو اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان سے بتاؤ کسی نے بھی غوث پاک کو دیکھا؟ تمہارے باپ نے دیکھا؟ تمہارے دادا نے دیکھا؟ پردادا نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ارے یار جس کو ہم کبھی دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس کو تو سلام بھی نہیں کرتے، اس کی محبت میں اتنا خرچہ کرتے ہو۔ اس کی محبت میں چلتے بھی ہو، اس کا ذکر ہوتا ہے تو خوش بھی ہوتے ہو، تو کیا یہ ہماری بات ہے؟ نہیں، رب کہتا ہے قیامت تک ذکر کروں گا، یہ جو ہم کرتے ہیں رب کرواتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہم نہیں کرتے بلکہ اللہ کرواتا کہ کرو، انہوں نے مرتے دم تک میرا ذکر کیا ہے، ساری دنیا کے ذکر چھوڑ دیے۔ آج ہم ذکر کرتے لیکن پیٹ پیچھے بھائی کی غیبت کرتے، کسی کی برائی کرتے، کسی کو گالی دیتے، کسی سے حسد کرتے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کا مقصد ایک ہی تھا، بس اللہ ہی اللہ کا، اللہ کی محبت میں لگے رہتے تھے، اللہ سے تعلق جوڑ لیتے تھے، اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے تھے۔ جب وہ اللہ کی محبت میں فنا ہوئے تو انہیں اللہ نے مقام بقا عطا کر، بقا کی منزلیں اللہ نے عطا کر دی۔ نہیں دیکھا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے آپ کے مرید نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو باقی کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے اس سے پوچھ لینا مجھے باقی کیوں کہتے ہیں۔ آپ کا وصال ہو گیا، جنازہ رکھ دیا، اعلان ہوا جس کی زندگی میں اثر کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو، اور زندگی میں جس کی ایک تہجد قضا نہ ہوئی ہو، وہ مصلی پر آئے اور جنازے کی نماز پڑھا۔ تھوڑی دیر تک مصلی خالی رہا، سب کی گردنیں جھک گئی، کوئی ایسا قریب نہیں آیا کہ جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ ایک نقاب پوش آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، جانے لگے۔ وہ مرید کے دل میں خیال آیا کہ میرے پیر نے کہا تھا، میں نے پوچھا تھا آپ کا نام باقی کیوں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے اس کو پوچھ لینا کہ میں باقی کیوں ہوں۔ وہ بھاگا پیچھے جا کر کے آپ کو پکڑا کہ حضرت میرے پیر سے میں نے پوچھا تھا آپ کا نام باقی کیوں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے اس سے پوچھ لینا میرا نام باقی کیوں ہے۔ ذرا آپ بتا دیجئے میرے پیر کا نام باقی کیوں تھا؟ آپ نے نقاب اٹھائی تو خود خواجہ باقی باللہ خود خواجہ باقی باللہ تھے۔ مرید حیران ہو گئے، کہا حضور آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا پھر وہ چارپائی پر لیٹا ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فانی ہے میں باقی ہوں۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سنتے تو سب ہیں، علامہ صاحب تشریف فرمائے، کہیں ایسا لکھا ہے کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کس کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ ہر نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور بڑی ذمہ داری سے بولتا ہوں، اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک نفس کو مارتا نہیں۔ جو نفس کو مارتا ہے وہی ولی بنتا ہے۔
اور جو نفس کو نہیں مارتا وہ ولی نہیں بنتا. اور اس وقت دیکھو حضرت علی سے ہم نے دیکھا کہ حضرت علی ایک دشمن رسول کو مارتے تھے. اتنا مارا کہ پچھاڑ دیا, اس کے اوپر چڑھ گئے, خنجر نکالا, اس کے سینے میں بھونکنے والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. جیسے منہ پر تھوکا آپ کھڑے ہو گئے, تھوک پوچھ لیا اور کہا جا تجھے معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ جا تجھے معاف کر دیا. وہ اٹھ کر کے کہتا ہے کافر علی میں نے تو تیرے منہ پر تھوک دیا, تو مجھے مارنے والا تھا, اس غصے میں تو تجھے لوگ زیادہ مار دیتا, تو نے مجھے معاف کر دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں تجھے للہیت کے لیے مارتا تھا, لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس نے کہا علی تیرے منہ پر تھوکا تو یہ نفس مردود کی تو میں سنتا ہی کم, اس کو تو ایسے ہی ذلیل کرتا ہوں, ایسے ہی مارتا رہتا ہے. تو دیکھو یہ نفس ہونے پر اس کا ہمارے ایمان سے مقابلہ ہوتا ہے. بھیا نیا پکچر لگے نا تو نفس سے کہتا ہے چل نیا پکچر لگا, پکچر میں چل, ایمان کہتا ہے مت جا, اب یہ لوگ کی کشتی ہے. سمجھے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نہیں گئے لاہور پڑھ لیا, اپنے نفس کو مار دیا, ایمان مضبوط ہو, ایمان طاقتور ہو, اور ہم نے نفس کا سن لیا چلے گئے پکچر میں, ایمان مارا گیا, ہمارا ایمان کمزور ہو. پھر کسی کے ساتھ شرکت میں کاروبار کیا, نفس نے کہا اس کو پتا نہیں ہے یہ حساب, اس میں سے اتنے گبن کر لیا. ایمان نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا, یہ حرام ہے, تو ایمان مضبوط ہوا. اور کہا یار اس کو تھوڑی پتا چلے گا, گبن کر لیا, وہ نفس موٹا ہو, ایمان مردہ ہو. ویسے ہر گناہ کو لے لو, مسجد میں سے اذان کی آواز آئی, ایمان جوش میں آیا, چلو نماز کے لیے جاؤ, نفس کہتا ہے یار ابھی تھک گیا, ابھی تو آنکھ لگی, پھر نیند نہیں ملے گی, طبیعت اچھی نہیں رہے گی, سو جا, ظہر کی پڑھ لے گی. ہم نے نفس کی سن لی, نماز پڑھنے نہیں گئے, وہ نفس موٹا ہو, ایمان کمزور ہوا. اور اللہ والوں نے کیا کیا؟ نفس کو مارنا شروع کیا. اذان ہوئی, پیر میں درد, سر میں درد, نفس نے کہا بھی تو سر میں درد ہے, کہاں جائے گا, اسی وقت کھڑے پڑے, اذان کے ساتھ مسجد میں چلے گئے. کہ مردود تو کہتا ہے تیری نہیں سنی. مسجد میں گئے, رمضان آیا کہ یار شدت کی گرمی ہے, کتنی پیاس لگی, آج میں کل پھر روزہ رکھوں گا, اسی وقت اٹھ کر کے سحری کر لی, روزہ رکھ لیا. گناہ کے معاملے میں اس نے بہتایا, فوراً اس کا مقابلہ کیا. جتنا نفس کو مارتے گئے ایمان طاقتور ہوتا چلا گیا. اتنا ایمان طاقتور ہوا کہ دل صاف ہوا. دیکھو جو دل کی صفائی ہے, دل کی صفائی کا ایسے نفس کو مارنے سے دل چمکتا کا ایسے, دل نورانی کا ایسے بنتا ہے, نفس کو مارنے سے بنتا ہے. جنید بغدادی جا رہے تھے, سامنے سے کافر آیا, اس کافر نے آپ کو دیکھا تو کیا کہتا ہے کافر, اے جنید تیرا دل تو صاف و صفاق آئینے کی طرح ہے, لیکن تیرے دل پہ کالا داغ ہے, اچھا نہیں لگتا, اس کو صاف کر دو. جنید بغدادی سوچ میں پڑ گئے, یا اللہ یہ کافر ہے, میرے دل کا حال بتاتا ہے. آپ نے کہا رک جا, سچ بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ تو وہ کافر کہتا ہے میں نفس کشی کرتا ہوں, نفس کو مارتا ہوں, نفس کشی کرنے پر میرے کو یہ مقام ملا. یہ تو اللہ کے ولی سے ٹکرایا ہے, کوئی بناوگیر سے تھوڑی ٹکرایا. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا تو نفس کشی کرتا ہے, اپنے نفس کو مارتا ہے, نفس کی مخالفت کرتا ہے. کہا ہاں. تو آپ نے کہا پوچھ تیرے نفس کو کہ میں ایمان لاؤں, اپنے نفس کو پوچھ ایمان لاؤں. اس نے کہا جنید ہاتھ چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑوں گا, اب تو جنید نے پکڑا ہے, ایسے نہیں چھوٹ سکتا, پوچھ اپنے نفس کو. کہا میں نے پوچھ لیا ہے. کہا کیا جواب دیا تیرے نفس نے؟ میرا نفس منع کرتا ہے. آپ نے کہا کر نفس کشی, کر نفس کی مخالفت. اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. آپ نے اپنے سامنے کر دیا اور کہا دیکھ میرا دل. اس نے دل دیکھا تو کیا کہا, ارے جنید اتنی جلدی تیرا دل کا داغ صاف ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں نادان میرے دل تو بالکل صاف و صفاق آئینے ہی کی طرح تھا, لیکن نفس کشی کر کر کے, اپنے نفس کو مار مار کے تو نے تیرے دل کو صاف و صفاق آئینے جیسا کر لیا ہے. تیرے صاف آئینے پر کفر کا جو کالا داغ تھا وہ میرے دل کے آئینے میں صاف نظر آتا تھا. اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تیرے کفر کا داغ صاف ہوا تو تیرے دل کے آئینے میں میرا دل کا آئینہ صاف نظر آتا ہے. آئینے میں تیرے دل میں میرا دل صاف نظر آتا ہے. تو دل کی جو صفائی ہے, دل کی جو روشنی ہے, دل کی جو نورانیت ہے, وہ نفس کو مارنے پر
जितना नफ्स को मारोगे और नफ्स जब मर जाता है तो विलायत मिलती है। कौन मरता है तो विलायत मिलती है? नफ्स मरता है तो विलायत मिलती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो वली तो पहले ही अपने नफ्स को मार चुका है, अब किसको मौत का मजा चखना है? वो तो पहले ही मार चुका है। जब उसने मारा तब तो रब ने बका की मंजिलें अता की है। फिर वो ऐसा बाकी रहा कि जो उसके मजार पे जाता है उसका मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाया करता है। शर्त ये है कि अकीदत लेकर के जाए। जो जैसी अकीदत लेकर जाता है वैसा मिलता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी है तो खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत करो कि सिर्फ मजमे में आकर तुम झूमो तो कोई ना कहे कि तुम आशिक गौस हो, आशिक औलिया हो। अरे अगर तुम बस्ती में निकल जाओ तो तुम्हारा चेहरा देखकर लोग कहते ये अल्लाह के वलियों का गुलाम आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला वलियों की ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे। आज थका हुआ था इसलिए इसी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ। कल के इंशाअल्लाह खिताब के अंदर मुकम्मल बयान होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।